بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم۔ سورہ بقرہ کا 25واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وہی حج کا تذکرہ ہے جو گزشتہ آیات مبارکہ میں چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج کے مخصوص مہینے ہیں، مقرر مہینے ہیں، ان کے علاوہ حج نہیں ہو سکتا، اور حج کی جگہ بھی مقرر ہے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر حج نہیں ہو سکتا۔ دن بھی مقرر ہیں، مہینے بھی مقرر ہیں، اور جگہ بھی مقرر ہے۔ اگر کوئی بندہ حج کے مہینوں کے علاوہ حج کرے گا تو اس کا قبول نہیں، وہ حج نہیں کہلائے گا۔ اور خاص جگہیں جو مکہ ہے، مکہ مکرمہ، پھر طواف ہے کعبۃ اللہ کا، صفا مروہ ہے، یا پھر مزدلفہ، منی، عرفات، اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر جا کر کے حج کرے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کھلم کھلا شرک ہوگا۔ جیسے مشرک لوگوں نے اپنی طرف سے اپنے اپنے علاقے کے حج مقرر کیے ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، بھلے کلمہ پڑھیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہیں، سنی کہیں، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مثلا یہ جو زگری لوگ ہیں، یہ تربت کی طرف جا کر کے حج کرتے ہیں، اس کے حج کا کوئی حیثیت نہیں۔ یا پھر کچھ لوگ بولتے ہیں غریباں دا حج، میاں نصیر محمد ایک مزار ہے، وہاں جا کر کے کچھ اپنے رسم رواج کرتے ہیں، بولتے ہیں یہ غریبوں کا حج ہے، یہاں چلے جائیں، یہ بھی کھلم کھلا شرک ہے۔ اور ایک سندھ کے اندر علاقہ ہے بدین کی طرف لواری شریف، وہاں بھی کافی زمانہ پہلے مشرکوں نے، بریلویوں نے حج شروع کیا تھا۔ پھر یہ کھڈے والے حضرت مولانا محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ، اسی نے باقاعدہ ان کے خلاف جہاد کر کے اور اس کو رکوایا تھا الحمدللہ۔ تو حج صرف کعبۃ اللہ کے پاس ہوگا، خاص مہینوں کے اندر ہوگا، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ 3 مہینے حج کے کہلاتے ہیں۔ آج کل تو لوگ جہاز کے ذریعے سفر کرتے ہیں، 4-5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، اس وجہ سے یہ یعنی تھوڑے دن ہی کافی ہوتے ہیں، لیکن اصل میں تو حج ہوتا تھا پیدل۔ یہاں سے لوگ پیدل جا کر کے 4-5 ہزار کلومیٹر سفر کر کے وہاں پہنچتے تھے، تو اس وجہ سے زیادہ وقت کی ضرورت ہوتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شوال کو بھی حج میں شامل کیا ہے اور ذوالقعدہ کو بھی حج میں شامل کیا ہے، ذوالحج کے پہلے والے 10 دن۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی بات سمجھا رہے ہیں
کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، معلوم ہیں، صرف یہی۔ فمن فرض فیہن الحج، پھر جس شخص نے بھی اس حج کے دوران اپنے اوپر حج کو لازم کر دیا، یعنی احرام باندھ دیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو پھر اسی کو عورتوں سے بھی دور رہنا ہے، ہر طرح کی بدکاری نافرمانی سے بچنا ہے، اور حج کے دوران کوئی بھی جھگڑا نہیں کرنا۔ یہ حج کی بڑی پابندیوں میں سے ہے کہ عورتوں سے دور رہنا ہے، بیوی سے بھی دور رہنا ہے، یعنی میاں بیوی کا حق ادا نہیں کرنا۔ باقی ویسے اگر ایک کمرے میں رہتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں یا کھانا ساتھ کھاتے ہیں، اس کا کوئی منع نہیں ہے، لیکن میاں بیوی والے حق ادا کرنے کی اجازت نہیں۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا رفث، صرف بیوی نہیں، کسی بھی عورت سے دور رہنا ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ نظر کی بھی حفاظت کرنی ہوگی، اجنبی کسی عورت سے بات چیت کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اور ولا فسوق، کوئی بھی بدکاری کی بات نہیں کرنی ہوگی، کہیں سے چوری کر لی یا کوئی کسی کا حق دبا لیا، کسی اور کی جگہ پر بیٹھ گیا، کسی کو مسجد کے اندر دھکا دے کر کے اپنے آپ کو آگے جانے کی کوشش کی، حجر اسود کے پاس زبردستی پہنچنے کی کوشش کی، دھکے لگا لگا کر کے، اسی طریقے سے کوئی بھی برائی والا کام نہیں کرنا۔ ولا جدال فی الحج، لڑنے سے بہرحال بچنا ہے۔ کوئی بھی اگر آپ کے ساتھ لڑتا بھی ہے نا تو بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ سوچو کہ یہ جو کعبۃ اللہ میں بندہ آیا ہے یہ اللہ کا مہمان ہے، اگر میرا مہمان میرے گھر میں آ کر کے کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے کہ مہمان ہے۔ مہمان کے ساتھ بچے آتے ہیں، آ کر کے وہ کھیل کود میں وہ نقصان کیا، لیکن آپ کچھ کر نہیں سکتے، برداشت کرنا ہوتا ہے، یار مہمان ہے ابھی کیا اس کو بولوں۔ تو جب آپ اپنے مہمانوں کا اتنا خیال کرتے ہیں تو اللہ کے مہمانوں کا کیوں نہیں۔ اور اللہ معاف فرما، یہ تین چیزیں جو سختی سے اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں کہ یہ حج کے اندر بنیادی چیزیں ہیں، لیکن ان تینوں کے اندر بہت زیادہ کمزوری پائی جاتی ہے، بہت زیادہ۔ جہاں تک عورتوں سے دور ہونے کی بات ہے تو بد نظری کا ماحول بہت زیادہ، ہر بندہ جاتا ہے کہ وہاں توجہ عبادت کی طرف کم اور برائی کی طرف زیادہ۔ پھر یہ انہوں نے ماحول بھی ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہاں کمرے جو ہوتے ہیں وہ مخلوط ملتے ہیں، الگ الگ کمرے لو تو بہت زیادہ مہنگے کر دیتے ہیں۔ پھر اسی لفٹ کے اندر جو اوپر چڑھ کر کے جا رہے ہیں وہاں دو بندے کھڑے ہیں تو ایک دو عورتیں بھی کھڑی ہوئی ہیں، اتنا بد نظری کا ماحول۔ اور اس کے علاوہ پھر طواف کے اندر دیکھو تو بھی عورتیں مردوں کے بیچ میں گھسنے کی کوشش کرتی ہیں، اور جھگڑنا، ہر بندہ تھکا ماندہ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ تھکاوٹ دوسروں پر نکالتا ہے، تو نے یہ کیوں کیا، تو نے یہ کیوں کیا، یہ ہوا۔ اگر کسی نے حج کے اندر جھگڑا کیا سمجھو کہ اس کا حج خراب ہو گیا۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، ہاں جو کچھ نیکیاں کرو گے، اچھائی کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اس کا صلہ بدلہ عطا کریں گے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور جب حج کے لیے جاؤ تو سامان اپنے ساتھ لے جاؤ، لیکن یہ بھی سنو اگر کوئی سامان لینا ہے تو سب سے بہترین سامان تقویٰ کا ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو اللہ کا خوف رکھو۔ اپنے ساتھ سامان رکھو، یعنی دو طرح کا سامان چاہیے حج پر جانے کے لیے۔ ایک دنیاوی لحاظ سے آپ کو بستر چاہیے، کھانے پینے کی چیزیں چاہیے، سواری کا انتظام کرنا ہے، مسواک چاہیے، احرام چاہیے، جو چیزیں چاہیے وہ ساری اپنے پاس رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں پہنچنے کے بعد اس کو بولو یار کھانا تو کھلا دو، یار پیسے تو دے دو، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے،
بھوکا ہوں اور خیرات مانگتے پھرو، یہ ویسے ہی بھیک مانگنا ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن حج کے لیے جا رہا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے اور خالی ہاتھ گھر سے نکل جاتا ہے کہ وہاں سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ یہاں ہم بھی بہت سارے لوگوں سے سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں رمضان کے اندر تو افطاری کرانے والے، سحری کرانے والے بہت زیادہ ہیں، خرچہ تو آتا ہی نہیں ہے۔ ارے ظالم، تو جاتا ہی بھیک مانگنے کے لیے ہے، خیرات کا کھانا کھانے کے لیے جا رہا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا وَتَزَوَّدُوا، اپنا سامان خود لے جاؤ۔ یہ کیوں نہیں سوچتے ہو کہ میں کسی اور کو کھلاؤں گا؟ اس لالچ میں کیوں جاتے ہو کہ اور کوئی مجھے کھلائے؟ میں وہاں تھا حج پر، تو 9 اور 10 محرم کا روزہ وہاں رکھا تھا۔ ابھی حیرت کی بات یہ ہوئی کہ جیسے ہی افطاری کے ٹائم پر آ رہے تھے تو یہ دسترخوان بڑے لگے ہوئے تھے، سارے بلا بھی رہے تھے کہ آ جاؤ ہمارے پاس آ جاؤ۔ ابھی یہ آیت کریمہ بھی سامنے تھی کہ اوروں کے مال پر نظر نہیں رکھنی چاہیے، اور اتفاق سے ایسا ہوا کہ ہاں صحیح۔ تو ابھی وہاں دسترخوان لگے ہوئے ہیں، میں آگے جا رہا ہوں، کچھ ساتھیوں نے مجھے بلایا بھی صحیح کہ آپ آگے آ جاؤ، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ میں وہ امام کے قریب جانا چاہ رہا تھا، یہ بہت دور ہی بلا رہے تھے۔ آگے جا کر کے جس جگہ پر پہنچا، اس جگہ پر یہ میرا دسترخوان لگا ہوا نہیں تھا، اور میرے اب پہلے سے ہی 2-4 کھجور اپنے جیب میں رکھ دی تھی، اور وہ کھجور تو کھا لیں اور پانی کا زمزم بھی تھوڑا سا پی لیا۔ تو پھر بعد میں نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ سائیں ایسا ہوا ہے، اس نے بولا آپ نے برا نہیں کیا، اچھا کیا، کیونکہ اپنے کیا ہے، اپنی خریدی ہوئی چیز یہ کھانا کسی اور کے دسترخوان پر بیٹھنے سے بہتر ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ اچھے خاصے مالدار لوگ وہی کہتے ہیں کہ میں یہاں سے یہ لے لوں، یہاں سے یہ لے لوں۔ یہاں عرفات کے ٹائم پر دیکھو کنٹینر آتے ہیں سامان تقسیم کرنے کے لیے، اور لوگ ایسے بھاگتے ہیں، ارے وہ وہاں کنٹینر تقسیم ہو رہا ہے، بھاگو، سارے لوگ وہاں بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے، آپ دینے والے بنو، خیرات مانگنے والے، زکوٰۃ مانگنے والے نہیں۔ کعبۃ اللہ جیسی پاکیزہ جگہ پر گئے ہو، جہاں 1 روپیہ خرچ کرنے پر لاکھ روپیہ ثواب ملتا ہے، اور وہاں اس طرح کا ماحول۔ تو پھر جب وہاں اللہ کے گھر میں یہ خیرات کے پیچھے لگا رہا، تو یہاں آ کر کے کون سا یہ سخی بنے گا؟ وہی بیکاری بنا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اچھا، دوسری چیز لے جانے کا کیا ہے؟ ان خیر زاد تقوی، تقوی آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ اصل یہ کہ اللہ کا خوف، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ پیسے بھرے ہیں اتنے بڑے، آج کل تو حج کتنا مہنگا ہے، 10-12 لاکھ روپیہ، 12 لاکھ روپے دے دیں، 40 دن تک گھر کو چھوڑ دیں، ڈیوٹی کو چھوڑ دیں، اتنی بڑی تکلیف کریں، کپڑے نہیں پہن سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، پسینہ ہے، کچھ بھی ہے، اسی میں پڑے رہو، لیکن اس کے باوجود اگر تقوی دل میں نہیں ہے، لوگ حاجی کہیں گے، یا پھر نظر لوگوں پر ہے اللہ پر نہیں، تو یہ 12 لاکھ بھی گئے اور ملا کچھ بھی نہیں، الٹا گناہ کہ تو نے اللہ کے لیے یہ کام نہیں کیا تھا، دوسروں کے لیے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور آپ کے اوپر اس بات میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگو۔ یہاں سے جانے میں نیت صرف حج کی ہو، لیکن وہاں اگر ایسا ماحول بن گیا، آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں لوگوں کی، مثال کے طور پر لوگوں کی چپلیں زیادہ گم ہو جاتی ہیں، آپ نے کیا کیا کہ کچھ چپلیں 1-2 درجن کہیں سے خرید کر کے اپنے پاس رکھ دیں، جس کی چپل گم ہوگی اس کو بیچ دو، یہ کاروبار کرو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جائز ہے۔ جب آپ اپنے ملک سے آ رہے ہو، کوئی ایسی چیز وہاں لے جاؤ جس کے بیچنے کی وجہ سے آپ کو کوئی نفع فائدہ ہو،
یہ بھی جائز ہے، لیکن اصل نیت جو ہو وہ حج کی ہو، یہ ویسے ہی پیچھے آ گیا بھلے آ جائے۔ نیت ہی پیسہ کمانے کی ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم عرفات سے واپس آ جاؤ تو پھر مزدلفے میں آنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا وہاں ذکر کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس طرح سے ذکر کرو جیسے اللہ اور اللہ کا رسول آپ کو سمجھاتے ہیں۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ تم پہلے گمراہی میں تھے، بھٹکے تھے، لیکن ابھی جب آپ کو راستہ مل گیا تو اسی راستے پر چلو۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر وہاں سے مزدلفے سے بھی لوٹ کر اس طریقے سے آؤ جہاں سے دوسرے لوگ آ رہے ہیں، رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہاں سے عرفات سے جب کام پورا ہو جائے تو پھر مزدلفے آنا، پھر منی آنا، پھر اوروں کی طرح اپنے اعمال پورے کرنا۔ اصل میں اس زمانے کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم تو بھائی خاص لوگ ہیں، کعبۃ اللہ کے والی متوالی ہیں، ہم عرفات کی طرف نہیں جائیں گے، ہم مزدلفے کی طرف نہیں جائیں گے، بس منی سے ہو کر کے واپس آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، حج سب کے لیے برابر ہے، ہر ایک کو وہاں پہنچنا پڑے گا۔ آج کے زمانے کے بادشاہ ہوں، کتنے بھی بڑے نازک ہوں، لیکن یہ سارے کام کرنے پڑیں گے۔ یہ نہ کہ یہ امیر ہے تو یہ صرف کعبۃ اللہ میں رہے اور عرفات کی طرف نہ جائے اور حج ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر جب واپسی ہو تو مزدلفے میں بھی اللہ کا ذکر کرو۔ عرفات میں اور مزدلفے کے اندر خصوصی آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ عرفات میں پہنچا، وہاں جیسے حج کا خطبہ ہوا، کوشش کر کے کہ وہاں حج میں پہنچو۔ وہاں اگر یعنی خطبہ جہاں ہو رہا ہے وہاں پہنچو، اگر وہاں نہیں جا سکے تو بھی ادب احترام کے ساتھ ذکر و اذکار میں لگے رہو، کنٹینروں کے پیچھے نہ لگے رہو کہ کہاں مال تقسیم ہو رہا ہے۔ اور ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، لوگ ان کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کہاں تقسیم ہو رہا ہے، کیا تقسیم ہو رہا ہے، کس چیز کا ڈبہ مل رہا ہے۔ اور پھر نماز وغیرہ کا جو ترتیب ہے، عرفات کے اندر کون سی ظہر اثر پڑھنی ہے، پھر مزدلفے میں آ کر کے مغرب عشاء اور فجر پڑھنی ہے، پھر آگے منی کی طرف جانا ہے، وہ سارا طریقہ وہی کرنا ہوگا جو طریقہ سارے لوگ مل کر کے کرتے ہیں، کوئی خاص نہیں ہے کہ اسی کو وہاں جانوں کی ضرورت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، کعبۃ اللہ کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، ہر عمل کے اندر اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔